یہ بہن نے کویشچن کیا کہ اگر برتن ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نل کا ایک مناسب مقدار میں کھول لیں، ایسا نہ ہو کہ برتن پہ وہ پانی گر کر اس کی ناپاکی سے مل کر چھینٹیں آپ کے اوپر آئیں تو پھر آپ ناپاک ہوں گی، اس لیے یہ ذرا احتیاط کر لیں اور پھر اس کے نیچے برتن کریں۔ جب آپ کو یقین ہو کہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے گیا تو بس یہ برتن پاک ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا محرم کے ساتھ بستر پر سو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پہلے دیکھا جائے گا کہ محرم کتنی عمر کا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہے، ماں اور بیٹا سو رہے ہیں، اگر بچہ 7 سال سے کم کا ہے تو پھر اس کو ساتھ ماں سلا سکتی ہے، یہ محرم کے ساتھ سونا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محرم ہونے کے باوجود ماں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بچے کو اپنے ساتھ سلائے، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی محرم ہو، جیسے بھائی ہیں مثال کے طور پہ یا والد ہیں، چاہے دونوں ایک ایک طرف سو رہے ہوں، چاہے بیچ میں تکیے بھی رکھ لیں، پھر بھی مطلب یہ کہ بہت سارے اس میں پیچیدہ مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سوتے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کون کس طرف ہاتھ لگ جائے، کوئی کس طرف کروٹ لے لے، اس لیے اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر بچے کے بعض اوقات پیمپر چینج کر رہے ہوتے ہیں تو جو اس کا مقام نجاست ہے وہ بعض اوقات بستر یا چادر وغیرہ پر لگ جاتا ہے تو کیا حکم شرع ہے؟ کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کسی بھی چیز کو ناپاک اس وقت کہتے ہیں جب وہاں پر ناپاکی یا گندگی یا نجاست کی موجودگی ہو، اور پاک ہونے کا مطلب یا کسی شے کو ہم پاک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں نجاست نہ ہو، یا نجاست تھی تو آپ نے اس کو زائل کر دیا ہو۔ جہاں سے زوال نجاست ہو جائے وہ پاک ہے، اور جہاں نجاست ابھی موجود ہے وہ پاک ہے، جہاں زوال نجاست ہو جائے، اور جہاں بھی نجاست موجود ہے وہ ناپاک ہے۔ تو اگر بچے کی کوئی حصہ بستر وغیرہ پہ لگتا بھی ہے تو اس کے جسم کا حصہ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کے جسم پہ کوئی ایسی گندگی تھی جو چھٹ کر بستر پہ لگ گئی، تو نجاست کی موجودگی کی وجہ سے وہ ناپاک ہوگا، ورنہ بستر پاک کہلائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ کتے کے سونگھنے سے برتن ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دور سے دیکھا کہ اس نے خالی سونگھا اور پیچھے ہٹ گیا تو صرف سونگھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ دور سے دیکھتی ہیں فی الحال اس کو سونگھتا ہوا لگ رہا ہے، آپ قریب گئیں تو دیکھا کہ برتن میں کچھ تری بھی آپ کو محسوس ہوئی، تو ہو سکتا ہے اس نے زبان اپنی لگائی ہو، تو اس کی زبان یعنی اس کا لعاب جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہے۔ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے اس کا تھوک یا لعاب بھی ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ لعاب گوشت سے بنتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر برتن پاک کرنا ہوگا، لیکن فقط سونگھنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ اگر ہاتھ ناپاک ہوں انہیں بہتے پانی کے نیچے ہی پاک کرنا ضروری ہے یا ویسے بھی کسی برتن وغیرہ سے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی اگر آپ غور کریں تو ابھی جو میں نے سابقہ جواب دیا اس میں شامل ہے کہ کسی بھی چیز کے پاک ہو جانے کا مطلب ہے اس مقام سے نجاست کو زائل کر دینا، لہٰذا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہتے پانی سے ہی ہاتھ دھوئیں۔ اگر ویسے ڈبے وغیرہ سے لے کے آپ ڈالتی ہیں، مثال کے طور پہ ہاتھ ناپاک ہے آپ نے ڈالا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ نجاست بہہ گئی ہے، اب ہاتھ پر نہیں ہے، تو بس یہ پاک ہے۔ تو اس طرح بہتا پانی ضروری نہیں ہے، لیکن اطمینان قلب بہتے پانی سے بہت اچھا حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے خصوصی طور پہ جو وساوس کا شکار ہوں وہ پھر بہتے پانی سے ہی اپنے ہاتھ کو پاک کریں، سب سے بہتر ہے۔